اسلام کے 5 ایسے خلیفہ جن کے اوپر اسلام ٹکا ہوا ہے، ان کا نام ہر ایک مسلمان جانتا ہے، اور مجھے امید ہے میرے اسلامی بھائیوں آپ بھی ان کا نام جانتے ہوں گے۔ تو اس لسٹ میں پہلے نمبر پر ہیں حضرت ابو بکر صدیق۔ حضرت ابو بکر صدیق کا جنم 553 عیسوی میں ابو کوافہ اور خیر کے یہاں ہوا تھا، اور یہ اسلام سے پہلے بانو تیم جن جاتی سے تھے۔ اسلام سے پہلے ابو بکر مورتیوں کی پوجا کیا کرتے تھے۔ پہلے ابو بکر ایک ویاپاری تھے اور وہ غلاموں کو مکت کرایا کرتے تھے۔ پھر 610 عیسوی میں اسلام اپنانے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سہیوگی بن کر کام کیا۔ پھر پیغمبر محمد کے ساتھ انہوں نے سبھی لڑائیاں لڑی اور وہ پیغمبر کے سب سے قریبی ساتھیوں میں سے ایک بن گئے۔ دوسرے نمبر پر آتے ہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ۔ میرے دوستوں، عمر کو تو ہر کوئی جانتا ہوگا، یہ وہی عمر ہے جس کے ڈر سے شیطان بھی بھاگ جایا کرتا تھا۔ عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا جنم مکہ میں ہوا تھا، اور جب انہوں نے اسلام قبول کیا اس وقت ان کی عمر 27 سال کی تھی۔ لیکن عمر کے اسلام قبول کرنے سے پہلے ان کو بہت بہادر اور ساہسی مانا جاتا تھا۔ ان کا مکہ میں بہت روب اور دبدبا تھا، ہر ایک کافر ان کے نام سے کانپتا تھا، اور اسلام عمر کے کاموں سے بہت زیادہ مضبوط ہو گیا۔ جو مسلمان چھپ کر نماز پڑھتے تھے، عمر کے اسلام قبول کرنے کے بعد حضرت عمر نے کہا تم چھپ کر نماز کیوں پڑھتے ہو؟ پھر حضرت عمر نماز پڑھنے کے لیے مسجد الحرم میں گئے اور کہا جس کسی کو اپنے بچے یتیم کرنے ہیں اور جس کسی کو بھی اپنی گھر والی بے باک کرنی ہے وہ آگے آ جائے، اور اس طرح پہلی نماز جماعت کے ساتھ پڑھی گئی۔ اس لسٹ میں نمبر 3 پر ہیں حضرت عثمان غنی۔ دوستو، حضرت عثمان غنی اسلام کے تیسرے خلیفہ تھے۔ حضرت عثمان غنی نے 12 سال اسلام کی خلافت سنبھالی تھی۔ اللہ نے عثمان کو دنیا میں ہی جنتی بتا دیا تھا۔ حضرت عثمان غنی بہت زیادہ مالدار شخص تھے، لیکن اسلام قبول کرنے کے بعد انہوں نے اپنا سارا مال اللہ کی راہ میں خرچ کر دیا۔ ایک بار مال کی بہت زیادہ تنگی آ گئی تو اللہ کے نبی نے کہا کوئی ہے جو کچھ مال دے سکے؟ تو پہلی آواز پر عثمان کھڑے ہو گئے اور کہنے لگے اللہ کے نبی، میرے طرف سے 100 اونٹ اللہ کی راہ میں دیتا ہوں۔ اور پھر دوسری مرتبہ اللہ کے نبی نے فرمایا اور کوئی ہے میرے صحابہ میں سے جو اللہ کی راہ میں دے؟ پھر حضرت عثمان غنی کھڑے ہوئے اور کہنے لگے 100 اونٹ میری طرف سے اللہ کی راہ میں۔ پھر تیسری مرتبہ اللہ کے نبی نے اعلان فرمایا اور پھر عثمان غنی کھڑے ہوئے اور پھر 100 اونٹ اللہ کی راہ میں دے دیے۔ تو میرے پیارے اسلامی بھائیوں، اس لیے انہیں عثمان غنی کہا جاتا ہے۔ اور اس لسٹ میں چوتھے نمبر پر ہے حضرت علی۔ میرے اسلامی بھائیوں، حضرت علی وہ شخص تھے جنہیں جنگ میں ہارنا تو دور، انہیں زخم بھی پہنچنا بہت دور کی بات تھی۔ اگر دشمن کو پہلے ہی خبر ہو جائے کہ جنگ میں حضرت علی آ رہے ہیں تو دشمن پہلے ہی بھاگ جایا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ جنگ کے دوران حضرت علی نے پیغمبر سے کہا یا رسول اللہ، میری تلوار ٹوٹ گئی۔ پیغمبر نے کھجور کی ٹہنی توڑ کر دی اور کہا علی اس سے مقابلہ کر لے۔ علی نے کہا یا رسول اللہ، اگر آپ کہیں تو میں اسی سے مقابلہ کروں گا، اور اپنے مقابلہ شروع کیا۔ تھوڑی دیر مقابلہ کرنے کے بعد وہ ٹہنی ٹوٹ گئی تو پیغمبر نے کہا علی دوسری ٹہنی لے لو، پھر وہ بھی ٹوٹ گئی۔ جب حضرت علی نے تیسری مرتبہ کہا تو پیغمبر نے کہا جبرائیل، ذرا جنت سے ذوالفقار لے کر آؤ تو میرے دوست علی کی بوسان ہے جس کے لیے جنت سے تلوار آتی ہے۔